بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم وقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ابھی جو میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت کو حلال روزی کمانے اور حلال روزی کے کھانے کا حکم دیا، اور آج میں خاص طور پر اس عنوان پر روشنی اس لیے ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے زمانے میں انٹرسٹ، بینکنگ، سود اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ ہم لوگ کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط بھی نہیں برتتے کہ ہم جو لقمہ کھا رہے ہیں وہ ہمارے لیے کھانا حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے کہ جیسا لقمہ انسان کھاتا ہے ویسے ہی اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں اور ویسے ہی اعمال اس کے بدن سے نکلتے ہیں۔ اگر وہ حلال لقمہ کھاتا ہے تو اس کے بدن میں ویسے ہی اثرات پڑتے ہیں، پھر اس کے دل میں نماز کی محبت، اعمال کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اذان کی آواز سنتے ہی وہ انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اب میرے کو جلدی سے مسجد میں جانا ہے، وضو کرنا ہے، سنتیں پڑھنا ہے۔ اس کی طبیعت میں ایک بے چینی آتی ہے، اور حلال لقمہ کھانے کے بعد میں اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی ایک قلبی سکون، اطمینان عطا کرتے ہیں۔ اس کی جو طبیعت ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایمان کی تازگی عطا فرماتے ہیں۔ اور جب انسان حلال لقمہ نہیں کھاتا اور حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے بدن پہ اثرات بھی ویسے ہی پڑتے ہیں، اور بجائے حلال کاموں کے اس کے دل میں حرام کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ انسان اذان کی آواز سنتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات نہیں پیدا ہوتی ہے کہ اب نماز کو جانے کا ہے، وہ مسجد کے بازو میں بیٹھا رہے گا۔ بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے، گاؤں کھیڑوں میں مسجدوں کے باہر چبوترے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ اس کے اوپر دن بھر بیٹھتے ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے مسجد میں نماز ہوتی ہے، وہ نہیں آتے نماز کے لیے۔ وہاں پہ تمباکو کھاتے بیٹھیں گے، بیڑیاں پیتے بیٹھیں گے، ٹائم پاس کریں گے، لیکن مسجد میں وہاں کا وہاں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ یہ جو لقمہ ان کے پیٹ میں جا رہا ہے یہ اس کے اثرات ہیں۔ تو اعمال کا شوق دل میں نہیں ہوگا، نماز کی لذت دل میں نہیں ہوگی، دین کے کاموں کا جذبہ دل کے اندر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو لقمہ پیٹ میں گیا تھا وہ حرام کا لقمہ تھا، حرام کی وجہ سے اب حرام کا دل کر رہا ہے۔ پھر ایسے آدمی کے قدم جو پڑیں گے وہ حرام کی طرف پڑیں گے، پھر یہ آدمی جوئے کے اڈوں کی طرف جائے گا، حرام کاری کے اڈوں کی طرف جائے گا، غلط کاموں کی طرف اس کے قدم اٹھیں گے، اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ اس کا قصور نہیں ہے، اس کے باڈی میں جو انرجی پہنچ رہی ہے وہ حرام کے پاور ہاؤس سے پہنچ رہی ہے، اس لیے اس کے بدن کے پورے پارٹس جو ہے وہ حرام کی طرف مرغوب ہو رہے ہیں، آٹومیٹیکلی اس کی طرف ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے آج کے زمانے میں
خاص طور پہ اپنا جو لقمہ ہے جسے ہم کھا رہے ہیں اس پہ دھیان دینا، توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہر لائن سے، ہر فیلڈ سے، بزنس میں، ملازمت میں، کاروبار میں، ہر چیز کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ میرے جو کام میں کر رہا ہوں اس میں حرام کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، حرام کے طریقے سے تو کوئی انکم اور کوئی کمائی میرے پاس میں نہیں پہنچ رہی ہے۔ خاص طور پہ ہم اس کے اوپر دھیان اور توجہ دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتے جو حرام کا لقمہ کھاتا ہے۔ ایک انٹرسٹ کے پیسوں کا لقمہ انسان کے پیٹ میں چلے گیا تو وہ انسان 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اسی لیے واقعہ ملتا ہے، میں آپ کو حلال اور حرام دونوں کا واقعہ سناؤں گا۔ ایک گاؤں میں ایک مسلمان گھاس کھود کر بیچتا تھا، لیکن وہ تہجد گزار تھا، اللہ والا تھا، اس نے کبھی کسی کا 1 روپیہ بھی حرام کا استعمال نہیں کیا تھا، وہ پورا حلال کی کمائی کھاتا تھا اور روزانہ پرانے زمانے کے حساب سے ایک چھوٹا سا اماؤنٹ اس میں سے نکالتا تھا، یہ سوچ کے کہ شہر کے اندر جو اللہ والے ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، میں ان کی دعوت کروں گا، ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ اور مہینے میں 1 مرتبہ اس کے پاس میں ایک چھوٹا سا اماؤنٹ جمع ہو جاتا تھا، وہ شہر کے اللہ والوں کو، بزرگوں کو دعوت دیا کرتا تھا۔ اب وہ جو اماؤنٹ رہتا تھا وہ کوئی 1000 10,000 روپیے تو نہیں ہوتا تھا، وہ اتنا کم رہتا تھا کہ اس کے اندر صرف وہ تھوڑے سے چاول خریدتا تھا، گڑ خریدتا تھا، اور وہ چاول اور گڑ سے میٹھے چاول بنا کر ان اللہ والوں کو کھلا دیا کرتا تھا۔ اور وہ جو اللہ والے جن کی دعوت ہوتی تھی، مشکل سے ہر ایک کے حصے میں 1 2 4 نیوالے آتے تھے، اس کے بعد وہ کھانا ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن وہ اللہ والے فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ جو چند لقمے حلال کے ہمارے پیٹ میں جاتے تھے، اس کی وجہ سے پورا 1 مہینے تک قلب میں انوارات محسوس ہوتے تھے، دل کے اندر نور چمکتا تھا، وہ 2 4 لقموں کی وجہ سے پورا 1 مہینے تک۔ اور ہم لوگ انتظار کرتے تھے کہ اگلے مہینے میں وہ گھاس بیچنے والے کی دعوت کب ہوں گی، تو اس کے جو حلال کے لقمے ہیں اس کے اثرات ہمارے دل کے اندر رہے۔ اور حرام سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ حجاج ابن یوسف وہ اپنے زمانے کا سب سے زیادہ ظالم اور جابر انسان تھا۔ تو حجاج ابن یوسف نے ایک جگہ پہ وہ گورنر بن کر گیا اس شہر میں، وہاں کے جتنے مستجاب الدعوات لوگ تھے۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ جماعت ہوتی ہے جن کا اللہ تبارک و تعالی سے اتنا اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے، نیٹ ورک ان کا اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، ان کی زبان سے لفظ نکلا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کر دیا۔ یہ ایسے ہوتے ہیں، ان کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ اور ویسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں بھی تھے، ہمارے زمانے میں بھی ہے۔ ہمارے ایک شیخ تھے، ہمارے پیر تھے، میں نے جن کے ہاتھ پہ بیعت کیا تھا ان کا نام تھا قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم لوگ پڑھتے تھے، ہمارے طالب علمی کے زمانے میں ہی اللہ نے مجھے ان سے کچھ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دیا تھا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور اونچے مقامات عطا فرمائے۔ تو وہ میرے شیخ تھے۔ ایک مرتبہ وہ کہیں پہ سفر کر رہے تھے، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں۔ اور راستے میں گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، اور وہ علاقہ ایسا تھا کہ کوسوں دور تک، میلوں دور تک وہاں پہ پیٹرول پمپ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا، بولے بھائی تیرے پاس اسٹاک میں کچھ پیٹرول وغیرہ ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بولے پھر تیرے پاس کیا ہے؟
یہ کین جو پڑا ہوا ہے یہ کائے کے لیے ہے؟ بولے حضرت اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور پہلے زمانے میں جو گاڑیاں ہوتی تھی اس میں پانی ڈالنا پڑتا تھا ہر 30 کلومیٹر 50 کلومیٹر پہ، نہیں تو ایسا انجن اس کا ریڈیٹر جو ہے وہ ایسا کھولتا تھا، اس میں پانی نہیں رہا تھا، تو اس کے لیے پہلے ساتھ میں ایک 10-15 لیٹر پانی رکھ کے ہی سفر کیا کرنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا حضرت یہ پانی ہے ریڈیٹر میں ڈالنے کے لیے۔ حضرت نے بولے ٹھیک ہے وہ ذرا پانی کا کین میرے پاس دے دینا۔ انہوں نے کین لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اس کے بعد میں انہوں نے ان سے کہا ڈرائیور سے، بولے بھائی جہاں پہ تم پیٹرول ڈالتے ہو ڈیزل ڈالتے ہو وہ جگہ کہاں پر ہے اس کا مجھے کاک کھول کے دے دو۔ ڈرائیور نے جب ان کو کاک کھول کے دیا تو انہوں نے بغیر کسی کے دیکھے کہ کسی نے نہیں دیکھنا ایسا ڈبے کا جو کین تھا اس کا منہ کھولے اور اس کو فوراً اس میں اونڈیلنا شروع کر دی، اور جب وہ پورا کین اس کے اندر اونڈیل دیے اس کے بعد وہ کاک کو بند کیے اور ڈرائیور کو بولے چلو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے گاڑی چلانا شروع کر دو۔ ڈرائیور اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد میں اس نے گاڑی کو چلانا شروع کر دیا اور گاڑی چلنا شروع ہو گئی، اور یہ لوگ اپنے منزل مقصود کے اوپر پہنچ گئے۔ اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ اسے کیا کہتے ہیں بولو بھائی؟ مستجاب الدعوات، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کے مانگنے سے پہلے ابھی دل میں خیال آیا اسی ٹائم پہ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک واقعہ سناؤں گا میں آپ کو۔ اچھا یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا حضرت قاری صاحب کے انتقال کے بعد، جو خود یہ سفر میں ان کے ساتھ میں تھے گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے۔ اب میں آپ کو جو دوسرا واقعہ سنانے والا ہوں یہ ہے ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کرناٹکا کے ایک علاقے میں سفر کر رہے تھے، اور وہ سفر شروع ہونے والا تھا بیلگام سے، اور بیلگام کے امیر صاحب تھے حاجی اقبال صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ابھی 2-3 سال پہلے ہوا۔ وہ بھی بڑے اللہ والے تھے، وہ مولانا کے ساتھ میں ہی سفر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہوا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں مولانا کے ہمیشہ ساتھ میں رہا کرتا تھا، صبح شام ہر وقت میں۔ اب ایک مرتبہ ہم لوگ سفر پہ روانہ ہونے والے تھے اور مولانا کے کپڑے دھونے کی ذمہ داری میری تھی۔ میں نے کپڑے وغیرہ دھویا، اس کو سکھایا۔ جمعہ کا دن تھا، صبح کے وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہم لوگ جانے والے تھے۔ اب مولانا نے غسل وغیرہ کیے، جمعہ کی نماز میں ایک دوسرے شہر میں پہنچنا تھا، اور کپڑے میں نے مولانا کو دیا۔ مولانا نے وہ کپڑے جھٹک کے اپنے بدن پر پہنے، کسی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں، چاروں طرف کے جیب خالی ہے، اور ہم لوگ سفر کے اوپر روانہ ہو گئے۔ اور مولانا کی ایک عادت یہ تھی کہ سفر میں جب کہیں پر جاتے تھے تو مولانا ہی پیسے دیا کرتے تھے ٹکٹ نکالنے کے۔ اب کنڈکٹر آیا بس کے اندر، ٹکٹ 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 بول کے مولانا کے پاس پہنچا۔ مولانا نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے، پیسے نکال کے اس کو دیے کہ 4 آدمی کا ٹکٹ فلانے شہر تک دینا۔ مسجد سے جب نکل رہے تھے تو جیب خالی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی بس کے اندر پہنچے، اللہ سے تعلق دیکھو، مستجاب الدعوات جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، ان کا تعلق اللہ سے اتنا اسٹرانگ، اتنا پاورفل ہوتا ہے، ان کے مانگنے سے پہلے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے حلال کا لقمہ کھانے سے۔ جب آدمی کے پیٹ میں حرام جاتا تو اللہ 40 دن تک اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ تو حجاج ابن یوسف جو تھا، اس نے شہر کے تمام ایسے بزرگوں کی، اللہ والوں کی دعوت کی جو مستجاب الدعوات تھے، ایک مانگنے میں اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتے تھے۔ سارے لوگ آئے، بیٹھے کھانا کھانے کے لیے۔ جب کھانا کھانے سے سب فارغ ہو گئے تو کھانا کھانے کے بعد حجاج ابن یوسف نے ان سے یہ کہا کہ بولے بھائی آپ لوگ جانتے ہیں یہ
لقمہ جو میں نے آپ کو کھلایا کیوں کھلایا؟ بولے نہیں جانتے ہیں۔ بولے یہ ساری کمائی انٹرسٹ کے پیسے کی ہے، یہ سود کی کمائی ہے، اور مجھے پتا تھا کہ تم لوگ اللہ والے ہیں، مستجاب الدعوات ہے، میں نے تمہارے پیٹ میں یہ حرام کا لقمہ اس لیے داخل کیا تاکہ میں تمہاری بددعا سے بچوں۔ اب مجھے یقین ہے کہ میں 40 دن تک تمہاری بددعا سے محفوظ ہو گئے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہم جو لقمہ کھاتے ہیں، کھانے سے پہلے ہم تحقیقات کریں، ہر لائن سے، بزنس کے لائن سے، ملازمت کے لائن سے، اور پارٹنرشپ کے لائن سے، یا پھر کھیتی باڑی کے لائن سے، ہر لائن سے ہم اس کی انکوائری کریں، تحقیق کریں۔ اب بزنس کے لائن سے ہم کیسے تحقیق کریں گے کہ میں جو لقمہ کھا رہا ہوں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ کاروبار اور تجارت اگر ہماری صاف صاف ہے اور جو انکم ہم کو آ رہی ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، اس میں حرام کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن جو تجارت انسان دھوکہ دے کر رہا ہے اور بعد میں پتا چل رہا ہے کہ یار اس نے تو اپنے کو دھوکہ دیا، تو وہ جو کمائی ہے وہ حرام اور ناجائز ہے۔ اب اس کا اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو۔ جیسے بقرعید کے موقع پر ہمارے ایک دوست نے بکرا خریدے، اور بکرے والے نے ان سے کہا یہ بکرا ایسا ہے، ویسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، ساری چیزیں ہیں بول کے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد میں ان سے یہ کہا، بکرے کے پیر کے پاس میں جو ہے پٹی لگی ہوئی تھی، ایک جگہ پہ پیر تھوڑا سا گھٹنے کے پاس میں پوری پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو وہ جو بکرے والا تھا اس نے کہا اس کو تھوڑا سا گاڑی میں لاتے لاتے پیر پہ مار لگ گیا ہے، اس لیے ہم لوگوں نے یہ پٹی لگائی ہوئی ہے، یہ قربانی کا ٹائم آنے تک بالکل ٹائٹ ہو جائے گا۔ اب وہ بکرا لے کر آ گئے۔ قربانی کے وقت میں جب انہوں نے سوچے کہ یہ پٹی ابھی تک کاٹے نہیں، تو وہ بکرا ذبح کرنے والے نے بولا اس کو پہلے نکالو، کیونکہ لٹانا وہ پڑے گا اس کو، بکرے کو۔ اب جب وہ جہاں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی اس کو جیسے ہی کھولے تو وہ پیر نیچے گر گیا، اس لیے کہ وہ ٹوٹے ہوا تھا، اور وہ بکرا بیچنے والے نے اس کو چکٹ پٹی سے پورا لپیٹ دیا تھا، چپکا دیا تھا وہاں، اور ان کو دھوکہ دے کے بیچ کے اب وہ چلے گیا اپنی جگہ پہ، یہ آ گئے اپنی جگہ پہ، اور عین قربانی کے وقت ان کو پتا چل رہا ہے کہ یہ بکرا تو قربانی کے لائق ہی نہیں ہے۔ اب واپس بازار میں جا کے اس کو دے نہیں سکتے اور اس بکرے کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اسے کہتے ہیں حرام کی تجارت کرنا اور دھوکہ دے کر اپنا مال بیچنا۔ ہمارے زمانے میں بھی خاص طور پہ آج کل زمینوں کے، پلاٹ کے اور فلیٹ کے جو کاروبار ہے اس میں دھوکہ ایک دم عام ہو چکا ہے۔ جو پلاٹنگ کا دھندا کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ کیا کرتے، جب پلاٹ بیچنے کے لیے نکالتے تو اس کے ساتھ میں وہ لوگ آفر نکالتے کہ ہمارے پاس میں لکی ڈرا ہوگا۔ ہمارے شریعت کے حساب سے لکی ڈرا کا نکالنا ناجائز اور حرام ہے۔ جو انسان بھی ایسے طریقے سے تجارت کرے گا کہ اس میں لکی ڈرا ہے تو وہ شریعت کے اعتبار سے ناجائز ہے، بیچنے والے کے لیے بھی اور خریدنے والے کے لیے بھی، اس لیے کہ وہ جو بیچنے والا ہے وہ اس کے یہ شریعت کے اعتبار سے سٹا ہوگا اور جوا ہوگا، آپ کے لیے ناجائز ہے، آپ نہیں خرید سکتے۔ پھر اس میں دوسرا دھوکہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ خریدنے والے کو بولتے ہیں کہ وہاں پہ بازار اتنے کلومیٹر پہ ہے، ریلوے اسٹیشن اتنے فاصلے پر ہے، بس اسٹینڈ اتنے فاصلے پر ہے، اور آپ کو پیپر بتاتے ہیں کہ یہ NLA آؤٹ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ مگر جب خریدنے والا جب وہاں پہ خرید لیتا اور دیکھنے کے لیے جاتا تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں رہتا، اور پتہ چلتا کہ جو پیپر بھی آپ کو دیے گئے ہیں وہ بھی سب غلط پیپر ہے، اس میں ابھی تک تو اس کو کلیکٹر کی اتھارٹی نہیں ملی ہوئی ہے، اجازت بھی نہیں ملی ہوئی ہے، اور بیچنے والا آپ کو بیچ کر چلا گیا۔ تو یہ جو تجارت ہے یہ بھی ہمارے دین کے اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ آپ سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس سے جو کمائی ہوگی اور جو لقمہ انسان کے پیٹ میں جائے گا وہ لقمہ بھی انسان کے لیے حرام ہے۔ اب اس کے بعد بہت سارے لوگ کاروبار کرنے کے لیے بینکوں سے لون اٹھاتے ہیں، لون کے اندر
شریعت یہ کہتی ہے کہ بہت ساری اس کی کنڈیشن سے کچھ لوگ گھر لینے کے لیے لون لیتے ہیں، کچھ لوگ کاروبار کرنے کے لیے لون لیتے ہیں۔ لون لینا اسی وقت میں جائز ہے جب انسان کے پاس کوئی آپشن نہ بچا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی اتنا مجبور ہے، اس نے کئی جگہ پہ کوشش کیا قرضہ لینے کی حلال طریقے سے، اب اس کو حلال طریقے سے قرضہ نہیں مل رہا ہے، بہت مجبور ہو کر اس نے جب دیکھا کہ اب کچھ میرے پاس راستہ ہی نہیں ہے، تو یہ کنڈیشن میں وہ آدمی بینک سے گاڑی لے سکتا ہے اور کوشش یہ کرے کہ جلدی سے جلدی بینک کے پیسے ادا کر دے تاکہ اس کی گاڑی اس کے لیے حلال ہو جائے۔ اسی طریقے سے گھر کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جیسے ایک انسان مر رہا ہے تو مرتے وقت میں اس کے لیے حرام چیز بھی جائز ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے شریعت میں مردار کا کھانا ناجائز ہے، مگر ایک آدمی مر رہا ہے، اب اگر وہ اتنا بھی نہیں کھائے گا جس سے اس کی زندگی باقی رہے تو وہ مر جائے گا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اتنا مردار وہ کھا سکتا ہے جس سے اس کی زندگی باقی رہے۔ یہی مسئلہ بینک کا لون لینے کے اوپر بھی آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی شوقیہ طور پہ لون لے رہا ہے، جیسے ہمارے زمانے میں کچھ لوگوں کا یہ پروفیشن ہے، وہ لوگ کئی بینکوں سے لون لیتے ہیں اور لون لینے کے بعد میں ہاتھ اوپر اٹھا کے بینک کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں دیوالیہ ہو گیا ہوں، میں تمہارا قرضہ نہیں ادا کر سکتا۔ یہ ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے بینک سے ہم کو بہت ساری چیزوں میں انٹرسٹ ملتا ہے، وہ جو انٹرسٹ ہے وہ انٹرسٹ ہم کھانے میں استعمال نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسلمان یہ غلط فہمی میں ہیں کہ بینکوں سے جو انٹرسٹ ملتا ہے اس کو ہم سنڈاس میں استعمال کر سکتے ہیں یا مسجد کے سنڈاس میں استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ کہیں پہ یہ فتویٰ نہیں لکھا ہوا، ایک بات یاد رکھو، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ دیے والے اور اپنی طرف سے پھیلا دیے اس کو مارکیٹ کے اندر، حالانکہ ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ پرسوں کے دن ہی مجھے ایک صاحب کا فون آیا، بولے مجھے بینک سے انٹرسٹ کے اتنے اتنے پیسے ملے اور میں اپنے گھر کے سنڈاس میں اس کو استعمال کر کے تھوڑا سا ان کا لوکیشن چینج کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا وہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ انڈیا کے اندر بینک کے انٹرسٹ سے جو ملا ہوا پیسہ ہے اس کو آپ دو تین جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلی جگہ تو یہ ہے، اگر آپ سال کو انکم ٹیکس ریٹرن بھرتے ہیں اور آپ کی جو آمدنی ہے وہ اتنی زیادہ ہے گورنمنٹ کے حساب سے، اب آپ کو کچھ ٹیکس بھرنا پڑے گا، تو آپ انکم ٹیکس کے اندر وہ بینک سے ملا ہوا جو ریٹرن ہے وہ بینک سے جو ملا ہوا انٹرسٹ ہے وہ پیسے بھر سکتے ہیں۔ ایک تو اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ کا ایک لیگل کام ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کہیں پہ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں لیکن کارپوریشن کے لوگ بلا وجہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں پرمیشن دینے میں، اس کو اپروو کرنے میں۔ لیگل طریقے سے، ایسا نہیں کہ ان لیگل طریقے سے، لیگل طریقے سے زمین آپ کی ہے، سب کچھ آپ کا ہے، آپ کو باندھ کام کرنا ہے اور آپ پورے جو کنڈیشن سے اس کو فالو کر رہے ہیں، پھر بھی آپ سے اگر کوئی رشوت مانگتا ہے تو ایسے وقت میں وہ انٹرسٹ کے پیسے آپ اس کو رشوت کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ تیسری جگہ جہاں پر آپ وہ انٹرسٹ کے پیسوں کا استعمال کر سکتے ہیں، بہت سارے ہمارے مسلم نوجوانوں کو پولیس نے زبردستی اٹھائے ہوا ہے، ان کو جیلوں میں بند کر دیے ہوا ہے۔ ابھی جیسے مثال کے طور پہ پرسوں کے دن کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا ان نوجوانوں کے بارے میں جن کو ٹرین کے اندر جو بم اسفوٹ ہوا تھا 2007 میں کہ 8 میں، وہ ٹائم پہ زبردستی اٹھا کے ان کو جیلوں میں ڈال دیے، 17-18 مسلم نوجوانوں کو، ان میں سے 5 کو پھانسی کی سزا دے دیے، 12 کو عمر قید کی سزا دے دیے۔ اب اس کے بعد ہمارے ایک بزرگ کا بیان آیا، انہوں نے بتایا بیان میں، انہوں نے بولے یہ سارے کے سارے بے قصور ہیں، لیکن چونکہ پولیس کو، پبلک کو بھی بتانا ہے، گورنمنٹ کو بھی بتانا ہے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں اور ہم نے قصورواروں کو پکڑ لیے،
اس وجہ سے بولے بلا وجہ ایسے مسلم نوجوانوں کو اٹھا اٹھا کے پکڑ کے جیلوں کے اندر ڈال دیے خانہ پوری کرنے کے واسطے میں. جو اوریجنل قصوروار ہے ان کا آج تک پتہ نہیں چلا. اوریجنل جو قصوروار تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. لیکن یہ نوجوانوں کو بلا وجہ صرف اس لیے پکڑا گیا. ان میں سے کچھ نوجوان ایسے تھے جنہوں نے پاکستان کا سفر کیے تھے, تو گورنمنٹ نے ان کے اوپر الزام لگا دی, بہتان لگا دی کہ یہ جو پاکستان گئے تھے یہ بم دھماکوں کی ٹریننگ لینے کے واسطے میں گئے تھے. اب ہمارے ہندوستان کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہمارے یہاں سے اگر پاکستان کو کوئی چلا گیا اس کا مطلب وہ گورنمنٹ کے نزدیک بلیک لسٹ کے اندر آ گیا, یعنی پاکستان کو جانا بھی اتنا بڑا گناہ ہے. حالانکہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. ان کو کس نے دیکھا پاکستان میں جا کر کے؟ وہ نوجوان جن کو کل پھانسی کی سزا ملی انہوں نے وہاں ٹریننگ لے کر آئے. انڈیا سے وہاں کون گیا تھا ان کی شوٹنگ لینے کے لیے؟ ان کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں. خالی شک کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر اتنا بڑا وداؤٹ اینی ایویڈنس ان نوجوانوں کو اس کام کے اندر انہوں نے پھنسا دیے, اور پھنسانے کے بعد ان کو ڈائریکٹ پھانسی کی سزا دے دی گئی. تو ہمارے وہ جو بزرگ جن کا پرسوں کے دن بیان آیا تھا انہوں نے یہی کہا, بولے یہ جو نوجوان ہیں یہ بے قصور ہیں سارے کے سارے. اب ہم ان کی طرف سے ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے, سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے, تو بینکوں سے جو انٹرسٹ کا پیسہ آتا ہے وہ پیسے کو ہم ایسے جو ہمارے قوم کے بے قصور نوجوان جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے وکیل کی فیس کے اوپر بھی خرچہ کر سکتے ہیں. ان کی جو لیگل لڑائی ہے اس کے اوپر خرچہ کر سکتے ہیں. ان کے گھر والے, ان کے ماں باپ, ان کے رشتہ دار جو یہاں پر ہے ان لوگوں کو بھی ہم وہ پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں اور اپنے بچوں کی لڑائی لڑ سکیں. اس کے علاوہ انٹرسٹ کا جو پیسہ ہے ہم کسی بھی چیز میں استعمال نہیں کر سکتے. ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور وہ کہنے لگے میرے پاس کچھ انٹرسٹ کا پیسہ ہے بینک کا, کیا میں اس کو لائٹ بل میں استعمال کر سکتا ہوں؟ بولے وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے. میں نے کہا آپ بجلی کا استعمال کر رہے ہیں, آپ ایک چیز خرید رہے ہیں, وہ آپ کو دے رہے ہیں, آپ کے پنکھے چل رہے, لائٹ جل رہے, آپ نے اسے یوز کیا, آپ نہیں دے سکتے. آپ گھر کا جو ٹیکس ہے اس میں بھی وہ پیسے نہیں دے سکتے. الیکٹرانک جو بل ہے اس میں بھی نہیں دے سکتے. وہ پیسہ صرف اور صرف یہ کاموں کے اندر آپ خرچ کر سکتے یا بغیر ثواب کی نیت سے آپ کسی کو دے سکتے ہیں. اس کے بعد بہت سارے لوگ بزنس کے لائن سے پارٹنرشپ کرتے ہیں. حلال, اصل میں ہماری بات چل رہی ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں ہمارے پیٹ میں حلال کا لقمہ جانا چاہیے. کون سا لقمہ جانا چاہیے بھائی؟ ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں حرام کا گیا تو اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس آدمی کی دعا کو قبول نہیں فرماتے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ بزنس کے اندر پارٹنرشپ کرتے ہیں. پارٹنرشپ کے بھی 2-3 طریقے ہیں. حلال جو طریقہ ہے پارٹنرشپ کرنے کا ہمارے اسلام کے حساب سے وہ یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی کا پیسہ ہے, دوسرے آدمی کی محنت ہے. ایک آدمی نے بولا بھائی میں 10,000 روپیے تم کو دیتا ہوں, تم اس میں کاروبار کرو, جو بھی پروفٹ رہے گا اور لاس رہے گا اس میں ہم دونوں برابر رہیں گے. اب وہ آدمی نے 10,000 روپیے لیا اور کاروبار شروع کر دیا. وہ کاروبار میں اس کو فائدہ ہوا 2,000 روپیے کا. اب یہ جو 2,000 روپیے نفع آیا, 10,000 کے جو 12,000 ہو گئے, اس میں سے 1,000 روپیے جو ہے محنت کرنے والے کے تھے اور 1,000 روپیے پیسہ لگانے والے کے. یہ ایک دم حلال طریقہ ہے, کوئی ہمارے شریعت میں رکاوٹ نہیں ہے, آپ اس طریقے سے کاروبار کر سکتے. اسی طریقے سے لاس ہو گیا, مثال کے طور پہ 10,000 کے 8,000 روپیے ہو گئے, تو جو محنت کرنے والا تھا اب ایسا نہیں رہے گا کہ 1,000 روپیے وہ دیں گا اور 1,000 روپیے یہ دیں گا, بلکہ جس کے 10,000 تھے یہ 2,000 کا نقصان اس کا ہی ہوا, اس لیے کہ محنت کرنے والے نے جو محنت کیا اس کی محنت کا نقصان ہوا. اب بہت سارے لوگ جو ہے آدھی پارٹنرشپ ایسا سمجھتے ہیں, جس نے 10,000 روپیے دیا, اب مان لو 10 کے اگر 8 ہو گئے تو وہ محنت کرنے والے سے بولتا ٹھیک ہے بھائی 2,000 کا نقصان ہوا نا, چل تو 1,000 روپیے دے, 1,000 کا نقصان میرا. یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے جو 2,000 کا نقصان ہوا وہ پیسے والے کا, اس کا جو نقصان ہوا انہیں جو محنت کیا بیچارے نے 2 پیسے کے نفع کے لالچ میں, اس کا بھی تو نقصان ہوا نا.
تو اس کی محنت گئی، اس کا پیسہ گیا. یہ ہے صحیح طریقہ. ناجائز طریقہ کون سا ہے؟ بہت سارے لوگ محنت کرنے والے کو پیسے دے دیتے. خاص طور پہ ہماری جو باغبان برادری کے لوگ ہیں ان میں یہ چیز چلتی ہے. پھل فروٹ کا کاروبار کرنے والے جو آم کی گاڑی منگاتے آندھرا پردیش سے، اس میں ایسا ہوتا ہے ایک آدمی وہ یہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ میں تم کو 1,00,000 روپئے دے رہا ہوں، میرے کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، تم کو کاروبار میں نفع ہو رہا نقصان ہو رہا کیا ہو رہا، یہ پیسے کے اوپر تم نے میرے کو مہینے کو 5,000 روپئے دینا. یہ سراسر بیاج اور انٹرسٹ ہو گئے. یہ ناجائز ہے، یہ پارٹنرشپ نہیں ہے بلکہ یہ سودی کاروبار ہے. یہ ہمارے شریعت میں جائز نہیں ہے. تو اس کے لیے پارٹنرشپ اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو کرنے سے پہلے ہم اس کے مسائل جانیں. ورنہ ہمارے جان پہچان میں ایک دوست ہے میرا، اس کے بیچارے کے کئی مرتبہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں. بیچارہ سیدھا سادہ آدمی ہے. اس کو کسی نے کہا میں تجھے پیسے دیتا ہوں، تو محنت کر اور نفع نقصان میں ہم دونوں برابر رہیں گے. اس نے بولا ٹھیک ہے. اب وہ تقریباً 5 سال تک اس آدمی کے پیسے پہ محنت کرتا رہا اور اس کو آدھا آدھا پروفٹ دیتا رہا، لیکن درمیان میں نقصان ہو گیا 1,00,000 روپئے کا. تو سامنے والے نے بولا دیکھ ابھی تک تو نے مجھے بہت کما کے دیا، اب 1,00,000 کا جو نقصان ہوا نا 50,000 کا تیرے کو لاس برداشت کرنا پڑے گا. اور بیچارے نے 50,000 بھی دے دیا اس کو. لیکن جب مجھے یہ مسئلہ معلوم ہوا میں نے کہا کہ میرے بھائی تو نے جو اس کو پیسے دیا وہ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ محنت جو تو نے کیا تیری محنت گئی، اس کا پیسہ گیا. تو ہماری شریعت کے اندر اس طریقے سے پارٹنرشپ جائز ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ بروکرنگ کا کام کرتے ہیں، دلالی جسے ہم لوگ کہتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے ہماری شریعت میں؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی وہ بھینس بیچنے والا، ایک کسٹمر آیا جو بیچنے والا ہے، پہلے اس نے دلال سے یہ کہا بولے دیکھ یہ میری بھینس ہے، یہ بھینس مجھے 10,000 روپئے میں بیچنا ہے. دلال نے یہ کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بھینس 10,000 میں بیچ دوں گا، لیکن مجھے جو ہے 500 روپئے دینا پڑیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تم کو 500 روپئے دے دوں گا. اس کے بعد ایک کسٹمر آیا تو دلال نے یہ کہا کسٹمر سے دیکھو بولے ایک بھینس ہے، میں تم کو بھینس والے سے لے جا کر ملاتا ہوں، تم دونوں آپس میں سودا کرو، تمہارا سودا کتنے میں بھی ہو میرے کو 500 روپئے تم نے دینا. اس نے بولا ٹھیک ہے میں دے دوں گا. یہ حلال اور جائز طریقہ ہے. دلال دونوں طرف سے جو ہے بروکریج لے کے اپنا کاروبار کر سکتا ہے. اس کے اندر اس کے لیے کوئی منع کرنے والی چیز نہیں ہے. ناجائز کہاں پر ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک آدمی نے دلال سے یہ کہا کہ یہ بھینس مجھے 10,000 میں بیچنے کا ہے. دلال نے بولا میں اس کو 15,000 میں بیچ کے دیتا ہوں، لیکن 15,000 میں سے 10 تم نے لینا اور اوپر کے 5 مجھے دینا. اس نے بولا بابا تو کتنے میں بھی بیچنا، میرے کو کیا کرنے کا ہے. اب دلال نے جو ہے خود ہی سودا کرنا شروع کیا کسٹمر کے ساتھ میں. بولے دیکھو یہ بھینس ہے 15,000 روپئے کی ہے، پٹتی کیا تمہارے کو؟ لینے والے نے بولا مجھے 12,000 میں چاہیے. بولے نہیں 12 میں نہیں دینے کا، 15 میں ہی دینے کا. اب وہ جو تھا 10 میں بیچنے والا، اب یہاں اس کا بھی نقصان ہو رہا اس کا بھی نقصان ہو رہا. اور لینے والے نے مان لو وہ بھینس جو ہے 15,000 میں خرید لیا. اب دلال جو 5,000 روپئے لے رہا ہے یہ حرام اور ناجائز. دلال اس طریقے سے نہیں کما سکتا. ہاں وہ کما سکتا 5,000 روپئے، اس کا بھی طریقہ ہے ہمارے شریعت میں. شریعت کے راستے سے ہم چلیں گے تو وہ 5,000 بھی اس کے لیے جائز ہوں گے. وہ طریقہ کیسا ہے؟ بیچنے والے نے دلال سے یہ کہا کہ 10,000 میں بھینس بیچنے کی ہے. تو دلال نے یہ کہا کہ تم یہ بھینس مجھے 10,000 روپئے میں بیچ دو، لیکن پیسے میں تمہارے کو شام تک دوں گا. پیسے کب تک دوں گا بولو؟ شام تک دوں گا. بھینس والے نے بولا ٹھیک ہے یہ میں نے تجھے 10,000 میں بیچ دیا. اب دلال نے وہ بھینس 10,000 میں خرید لیا، پیسے ابھی نہیں دیا، لیکن اس نے کسٹمر لے کر آیا اور کسٹمر سے یہ کہا کہ یہ بھینس مجھے 15,000 روپئے میں بیچنے کی. اور کسٹمر نے وہ بھینس 15,000 میں خرید لیا. اب جو دلال 5,000 روپئے لے رہا ہے یہ اس کے تجارت کا نفع ہے، یہ اس کے دلالی کے پیسے نہیں ہیں. تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جو لقمہ بھی ہم کھا رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی راستے سے آؤ، لیکن وہ کون سے راستے سے آنا چاہیے؟
حلال کے راستے سے. حلال کا لقمہ اگر ہمارے پیٹ میں جائیں گا تو ویسے ہی اثرات پڑیں گے اور نیک کام کرنے کو دل کرے گا. اور حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں جائے گا تو حرام کام کرنے کا دل کرے گا اور 40 دن تک اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوں گی. اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہم کسی بھی لائن کا کاروبار کر رہے ہوں، میں نے صرف ابھی تجارت کا بتایا، میں ملازمت میں بھی بتانا چاہتا تھا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مختصر میں بتا دیتا ہوں. جیسے نوکری کرنے والے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ کوئی آدمی اپنے کمپنی کے کام سے دوسرے شہر میں جا رہا ہے اور وہ کسی ہوٹل میں ٹھہرا، اس نے کہیں پہ کھانا کھایا، اس نے سب جگہ سے بل لیا اور جتنا بل ہوا تھا اتنا کمپنی میں جا کے سبمٹ کیا اور وہ پیسے اس کو مل گئے، یہ اس کے لیے حلال ہے، جائز ہے. یا کمپنی نے اس کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا، اس کو دے دیے 1000 روپئے بھتے کے طور پہ کہ بابا تو کھانا کھا، کیا وڑا پاؤ کھا، ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ 1000 روپئے تیرے کو روزانہ ملیں گے، یہ اس کے لیے جائز ہے. مگر کوئی آدمی کمپنی کے کام سے باہر گیا، اس نے ہوٹل والے کو بولا روم کتنے میں ہے؟ ہوٹل والے نے بولا روم ہمارے یہاں 500 روپئے میں ہے. ٹھیک ہے، میرے کو 1500 کا بل بنا کے دینا بولے. اب ریسٹورینٹ میں گیا کھانے کے لیے، روٹی کتنے میں ہے؟ بولے 10 روپئے میں ہے، میرے کو 20 روپئے میں لگا کے دینا. سالن کتنے میں ہے؟ بولے 100 روپئے میں. نہیں، 200 روپئے میں لگانا. اب کھانا ہو گیا، اس نے دیکھا 150 روپئے بل ہے. ہوٹل والے سے بولا اس کو 400 روپئے کرو اور یہ 50 روپئے ایکسٹرا میری طرف سے. بہت ساری کمپنیوں میں ہوتا ہے ایسا، یہ ناجائز اور حرام. اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم جو بھی کام کر رہے ہو اس کے لیے حلال کا راستہ ہمارے سامنے موجود ہے. ہم حلال کے راستے سے جانے کی فکر اور کوشش کریں تو وہ کمائی ہمارے لیے بجائے حرام بننے کے کیا بنے گی؟ حلال بنے گی. اور جو اثرات ہم پر پڑیں گے، پھر ہماری اولاد پہ پڑیں گے، ہماری نسلوں پر پڑیں گے اگر ہم حلال غذا کا استعمال کریں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنتیں باقی ہیں وہ پڑھ لے بھائی. بولو اس